السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا، عنوان تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کا سفر۔ تو جہاں سے سلسلہ منقطع کیا تھا وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور اپنی بے کسی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے، جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے پروردگار، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، تیری حفاظت ہی مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا و آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس آیات سے پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو۔ سبحان اللہ، تیرے سوا نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ تو یہ تھی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو انہوں نے اپنے اللہ سے کی تھی، یعنی التجا کی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس دعا پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات بھی سنے، اور ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تکمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو آپ سزا تجویز فرمائیں۔ حضور کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہ ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم نام لیوا ہیں، کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروی بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود بھی نہ بد دعا فرماتے ہیں
اور نہ ہی کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ تو یہ شان کریمی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ کل کا قصہ کچھ یوں ہوگا کہ حضرت انس بن نصر کی شہادت کا قصہ کل بیان کروں گی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔